بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه مسلم. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے اللہ رب العالمین کے دین کو بے شمار آثار سہ کر ہم تک منعن پہنچایا. علماء کرام کی جماعت، میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں میں اپنے سامعین کو یہ بتلانے کی کوشش کروں گا، بالخصوص ان لوگوں کو جو ابھی نوجوان ہیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، اور ان لوگوں کو جو ابھی تجارت میں آئے ہیں اور تجارت میں داخل ہوئے ہیں اور تجارت کرنا چاہتے ہیں، تاجر ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جو میں جانتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی تاجر ہوں. میں نے ناسک شہر میں اپنے ایک ساتھی کو دیکھا کہ جب MIDC میں گئے تو ان سے کسی غیر مسلم سے سودا کرنے لگے مال کا، تو اس نے کہا یار مہاراشٹر میں رہتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تو تم کو جے شری رام کہنا چاہیے. میں صرف اس نعرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر اس نعرے کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے، اللہ کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی بھی طریقے سے کسی کو شریک کر دے. کیا ایسے نعروں کا لگایا جانا جائز ہے؟ ابھی دیکھیے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ ہمارے جو ساتھی ہیں، کاروباری ہیں، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، پڑوسی ہیں، اس مہینے کی 6 تاریخ کو ایک بڑی تعداد ایک مسجد کی طرف عبادت، بلکہ مسجد نے اسے مزار کہہ دیجیے، مزار کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کر کے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. واٹس ایپ پر ایک میسج آیا کہ ان 4 حضرات کے نام سے آپ نیاز کر دو تو یہ لوگ اپنی طرف سے آپ کے کاروبار میں برکت پیدا کر دیں گے اور آپ کے مال کو بڑھا دیں گے. نعوذ باللہ. تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا درست ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ عرش عظیم کے رب نے کہا کہ اگر تم میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر لو گے تو میں تمہارے تمام اعمال برباد کر دوں گا. آپ قرآن پڑھیں، دیکھیے اللہ رب العالمین نے جلیل القدر انبیاء کا بیان کیا. بیان کرنے کے بعد کہا اگر تم میں سے کوئی بھی شرک کر لے تو تمہارے سارے اعمال رائے گا اور برباد ہو جائیں گے. یہاں تک کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لئن اشرکتا، اگر آپ بھی شرک کر دو، آپ نبی ہو، آپ رسول ہو، اگر آپ بھی شرک کے مرتکب پائے جاؤ گے تو آپ کی نبوت،
آپ کی رسالت کچھ کام نہیں آئے گی۔ اب بتاؤ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پوری زندگی پڑھے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، روزے رکھیں، ایسے روزے رکھیں کہ اس میں کچھ خلل نہ آئے، زکوٰۃ سال گزر جائے اس کے بعد دیں، زکوٰۃ نہ دیں بلکہ اپنی زندگی کا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، ہر سال آپ سے حج کرنے کے لیے جائیں، لیکن اگر آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک کر لیا تو اللہ رب العالمین آپ کے تمام اعمال کو حرام مذکورہ بنا کر اڑا دے گا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی۔ ہاں ایک شخص اگر تھوڑا سا لاپرواہ، اس کی عبادات میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، کچھ خامیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مشرک نہیں، اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، تو یہ بات سمجھ لو، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مارا گیا؟ مکہ کے اندر کیوں گالیاں دی گئی؟ پورا مکہ جسے امین اور صدیق کہتا تھا، یہ کہتا تھا کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ لوگوں کی مالوں کی حفاظت کرنے والے یہ امین ہیں، کبھی ان کے بارے میں کسی نے برا نہیں کہا، لیکن صرف انہوں نے اتنا کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا اس روئے زمین پر کسی کو کوئی تصرف حاصل نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکہ کی گلیوں سے لوگ برا بھلا کہنے لگے، آوازیں آنے لگی، یہاں تک یہ ہوا کہ مکہ کی عورتیں بیابانوں میں جاتی، کانٹوں کو چنتی اور لا کر میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھا دیتی۔ ایک بار مکہ کے لوگوں نے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلاء کلمت اللہ کے جرم میں اتنا مارا کہ آپ کے زخموں سے خون رسنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، ان کی بیوی، اللہ رب العالمین جب کسی کو بیوی عطا کرے جوانوں، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے پروردگار عالم جب بھی بیوی عطا کرنا تو اے اللہ اماں خدیجہ کی ہنر والی عطا کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری بیویوں میں وہ ہنر پیدا کر دے جو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہنر۔ آپ کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاتی، اپنے دوپٹہ مبارکہ کو پھاڑتی اور گرم پانی میں بھگو کر زخموں کو صاف کرتی، اور کیا کہتی جانتے ہو؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب آپ جاؤ، پھر سے جاؤ مکہ کی گلیوں میں، اور اللہ نے جو فریضہ آپ کو دیا ہے آپ اس کو ادا کرو۔ رہی آپ کے گھر کی ذمہ داری، آپ کی بیوی خدیجہ آپ کے ساتھ بازو لگا کر کھڑی رہے گی، آپ کے بچوں کی ایسی تربیت کرے گی کہ قیامت تک کوئی مثال نہیں قائم کر پائے گا۔ اور مجھ کو بتلاؤ کہ میرے محبوب کے بچوں کی طرح کیا کسی کے بچوں کی تربیت ہوئی؟ پوری دنیا قاصر ہے ایک اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کرنے سے۔ اماں خدیجہ نے ایسے بچوں کی پرورش کی۔ بیوی ایسی ہو کہ جب شوہر پریشانی میں ہو تو اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اس کا دستے بازو بن جائے۔ یہ ضرورت ہے اس وقت کی بچیوں کو سمجھانے کی کہ وہ اپنے شوہروں کا حوصلہ بنے، ان کی حوصلہ سکنی نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاتے، پھر گالیاں پڑتی، پھر مار کھاتے۔ مکہ کے لوگ تھک گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سب جمع ہوئے جتنے روسائے مکہ تھے، انہوں نے کہا کہ چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہے اے محمد اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں مکہ کی سرداری دے دیں، تمام روسا تمہارے پاس کھڑے موجود ہیں، آج سے تم ہمارے سردار ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم مکہ کا تمام مال تمہارے قدموں میں رکھتے ہیں، ہم مکہ کا سردار بھی تمہیں ماننے کو تیار ہے اور مکہ کا تمام مال بھی تم کو دینے کو تیار ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ مکہ کے کسی اعلیٰ خاندان میں آپ کا نکاح کر دیا جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آپ سے اشارہ کر دو۔ جانتے ہو
کائنات کے امام نے کیا کہا؟ کہا مکہ کے لوگوں تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، پھر بھی میں اپنے اس مشن سے باز آنے والا نہیں۔ آج ہمارے جوانوں کو یہ لالچ دی جاتی کہ تمہیں مال دیا جائے گا، تم اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکار لو۔ اے مسلمانوں سنو، اور تو تم غور سے سننا، کیونکہ تمہیں جب ضرورت پڑتی ہے تم ٹکے ٹکے کی چیزوں کے لیے تعویذیں لے آتے ہو۔ شوہر اچھے سے بات نہیں کرتا ہے، اپنی ماں کی طرف چلا گیا ہے، تعویذ بنا کر لے آئے۔ ماں کو لگا بیٹا بیوی کی زیادہ سننے لگا، ماں تعویذ بنوا کے لے آئی، پانی میں گھول کے نعوذ باللہ کیا گندگی ہے اللہ جانتا ہے، اس کو اپنے بچوں کو پلا دیا۔ مکہ میں ابھی نہ تو رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ کوئی اور چیز فرض ہوا تھا۔ میرے محبوب نے جتنا دین عورتوں کو سکھایا تھا صرف وہی دین ان کے پاس تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل مالک تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے شمار ظلم کیا۔ کہا ہے سمیہ تو صرف یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ ان لات و عزا کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ یہ بارش برسا سکتے ہیں، یہ اولاد دے سکتے ہیں، یہ رزق بڑھا سکتے ہیں، تو صرف یہ مان لے۔ کہا ہے ابو جہل اگر یہ مان لیا تو پھر میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اور ایک بات تم کو بتا دوں، مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ بھی کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو خدا نہیں مانتے۔ جب کائنات کا امام فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوا، مکہ فتح ہو گیا، تو اکرمہ بن ابی جہل مکہ چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو نہیں مانتے۔ سمندر میں ایک کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں گئے تاکہ سمندر پار کر کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اپنے معبودوں کی عبادت کریں۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو سمندری طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، قریب تھا کہ ڈوب جاتی۔ جو کشتی میں سوار تھے ان لوگوں نے کہا کہ اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، اے اللہ تو ہم کو بچا لے، اگر ہم اس سے بچ گئے تو یہ کام کریں گے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا تم اپنے معبودوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اس معبود کو کیوں پکارتے ہو جس کو محمد رسول اللہ پکارتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہے اکرمہ بن ابی جہل تو نہیں جانتا کہ جن معبودوں کو ہم پکارتے ہیں وہ صرف ہمیں اللہ سے قریب کر سکتے ہیں، وہ رب نہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل نے کہا اے پروردگار عالم، اگر تو رب ہے میری کشتی کو ساحل پر لگا دے، میں ساحل پر جاتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کراؤں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کشتی کو ساحل پر لگا دی۔ تو مسلمانوں، یہ عقیدہ کافروں کا بھی تھا کہ روزی کوئی نہیں دے سکتا، اولاد کوئی نہیں دے سکتا، مدد کہیں سے نازل نہیں ہو سکتی۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ کہو یا علی مدد آ جائے گی۔ مسلمانوں تمہیں بتلاؤں گا کہ مدد کیسے آتی ہے اور کس کو پکارا جاتا ہے تو مدد آتی ہے۔ تمہیں جنگ بدر یاد ہے؟ کبھی جنگ بدر کا واقعہ پڑھا؟ جنگ بدر میں جب کائنات کا امام میدان بدر میں پہنچا، اس نے میدان بدر میں پہنچنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ جن کی تعداد صرف 313 تھی، اس میں کچھ بوڑھے تھے، کچھ بچے تھے، کچھ نوجوان، بیشتر اس میں سے مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے جن کو بخار تھا۔ اکثر کے پاس سواری نہیں تھی، کسی کے پاس ہتھیار صحیح طریقے سے موجود نہیں تھے۔ دشمن 1000 کا لشکر جرار لے کر آیا تھا۔ اس وقت کے جتنے نئے اسلحے تھے سب سے لیس ہو کر آیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے، یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتوں ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اترا ہوا دیکھا، کہا میرے محبوب کیا بات ہے، آپ کا چہرہ اتنا کیوں اترا ہوا؟ کہا ہے ابو بکر کیا بتلاؤں، بتاؤ میں اپنے ساتھیوں کو کیسے ان سے لڑا پاؤں گا؟ ان کی تعداد 313 ہے، وہ 1000 کا لشکر جرار ہے،
یہ بخاروں کے مارے ہوئے ہیں، ہجرتوں کے ستائے ہوئے ہیں، وہ تازہ دم ہے، وہ چشموں پہ قابض ہے، ان کے پاس پینے کے لیے پانی موجود نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا